بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر ان دنوں زیادہ نہیں تھی، میں کوئی 15-16 سال کی تھی جب میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ ابا کی وفات کے بعد اماں کا گھر کا سارا خرچہ چلاتی تھی۔ اماں کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں تھا، پہلے وہ اپنا زیور بیچ بیچ کر گزارا کرتی رہی، لیکن اب جب کہ میں جوان ہو چکی تھی، ان کی بیوی کو بھی 15 سال ہو چکے تھے، تبھی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹی اب تو بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دے، لیکن اپنا دامن بچا کر رکھنا۔ لوگ کام والوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، وہ آگے سے اف تک نہ کریں، پر تمہاری اماں نے ساری زندگی عزت کی گزاری ہے۔ خدا کے لیے تم میری عزت پر آنچ نہ آنے دینا، اور کبھی کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ اگر کوئی تمہیں غلط طریقے سے ہاتھ لگانے کی یا چھونے کی کوشش کرے تو تم فوراً آ کر مجھے بتانا، اس گھر میں کام نہیں کرنا۔ ویسے تو میرے سبھی جاننے والے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں ماں کی باتیں سنتی تو میرا دل کہتا کہ ضرور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، نہ جانے کیوں میں بلا وجہ ہی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ لاکھ کوشش کرتی کہ ہنسوں، پر ایسا نہ ہوتا۔ ایک دن میرا چچا زاد بھائی آیا جو بنگلہ دیش میں نوکری کرتا تھا، اس کا نام نعمان تھا۔ نعمان کے گاؤں آتے ہی سب لوگ اس کے پاس ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ ڈھیر سارا پیسہ کما کر لایا تھا، اسی لیے سب لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے۔ کسی کو اپنے بچے کا کام کروانا تھا تو کوئی نعمان سے مدد لینا چاہتا تھا، لیکن میں نعمان کی کزن تھی، میں ابھی تک اس سے ملنے نہیں گئی تھی، کیونکہ ابا کی وفات کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنے رشتہ داروں سے بہت شرم آتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نعمان خود ہی ہمارے گھر آ گیا تھا۔ آتے ہی اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹ پڑی اور بولا کہ تم تو بڑی ہو گئی ہو، جب میں گیا تھا تم چھوٹی سی تھی۔ میں نے کہا ہاں بھیا، بس وقت گزر گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ وہ بولا کہ بھائی نہ کہو مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں لگتا۔ مجھے اس کی یہ بات عجیب سی لگی تھی، لیکن میں چپ رہی تھی۔ مجھے عموماً ایسی باتوں کے جواب نہیں آتے تھے۔ یہ تو خیر بڑی ہی مشکل بات تھی۔ نعمان کی شخصیت کافی بدل چکی تھی، وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس نے داڑھی منڈوا لی تھی اور سر پر بھی تھوڑے سے بال تھے، اور وہ بہت عجیب سے قد و خال کا مالک ہو گیا تھا۔ میں چوتھی جماعت میں تھی جب نعمان یہاں سے بنگلہ دیش گیا تھا، اور اب جب کہ وہ آیا تھا تو اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں نعمان کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ اس رات نعمان اماں سے کہنے لگا کہ میں یہیں رکنا چاہتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ نعمان کو ہمارے غریب خانے میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ ہمارے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ تو بعد میں سمجھ آئی۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن نعمان باہر صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اماں اپنے کام سے باہر گئی تھی، گھر میں اور نعمان ہی تھے۔ اماں کو نعمان پر اندھا بھروسہ تھا، اسی لیے وہ مجھے اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ ویسے بھی نعمان مجھ سے عمر میں 15 سال بڑا تھا، لیکن نعمان نے تو اپنی اوقات دکھا دی۔ اماں کے جانے کے بعد میرے دروازے پر آیا اور بولا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا دیکھو بہن بھائی کا رشتہ صرف سگے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، میرا تم سے نکاح جائز ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو شازیہ، تم اب اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہو، جوان ہو، ان باتوں کو سمجھتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہوئی تھی، کیونکہ نعمان کی شخصیت ہزاروں لاکھوں میں ایک تھی۔ کون لڑکی نہیں چاہے گی کہ نعمان جیسے لڑکے کی دلہن بنے گی؟ لیکن نعمان کی کچھ شرطیں تھیں۔ کہنے لگا میں تم سے نکاح تو کروں گا، لیکن تم جانتی ہو نا کہ میں کس طرح کا لڑکا ہوں۔ میں نے ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزاری ہے، مجھے محنتی لڑکیاں پسند نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر برتن دھونے والی، روٹی پکانے والی لڑکی سے میری بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تبھی میں چاہتا ہوں تم خود کو تھوڑا بدلو، اور اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں بھی بنگلہ دیش نوکری کے لیے لے جاؤں گا۔ پھر جب تمہاری شخصیت اچھی بن جائے گی تو ہم دونوں شادی کریں گے، اور شادی بھی خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ تم بھی اپنی شادی بہت اچھے سے کر سکو گی۔ اگر ابھی ہم نے شادی کر لی تو تمہارے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے، نہ ہی تم نوکری کر سکو گی اور نہ ہی تمہارا کوئی اور سلسلہ چلے گا۔
تو اس لیے اچھا ہے کہ پہلے خود کو میرے قابل بناؤ۔ نعمان کی بات سن کر میں چپ رہی۔ ظاہر ہے باہر سے کام کر کر پڑھ لکھ کر آنے والا لڑکا آخر کام کرنے والی لڑکی سے شادی کیوں کرتا؟ صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ نعمان چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی شخصیت کی مالک بنوں، اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کرے۔ میں نے کہا بالکل نعمان، یہ تو تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے مجھ جیسی عام شکل والی لڑکی کو پسند کیا۔ تم بھی جانتے ہو کہ میرے ابا کی وفات کے بعد ہمیں کسی رشتہ دار نے نہیں پوچھا، بس تب سے ہی میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں۔ میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اب تم نے محبت کی ہے تو میں بھی اس محبت کا بھرم رکھوں گی۔ ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں نعمان کی باتوں سے خوش بھی ہو گئی تھی اور آنے والی زندگی کے بارے میں فکر مند بھی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے خود کو کیسے نعمان کے قابل بنانا ہے۔ نعمان کہنے لگا، کل تم اپنے گھر سے ذرا دور آنا، میں تمہیں ایک جگہ کھانا کھلانے لے کر جاؤں گا اور وہاں جا کر تمہیں ساری بات سمجھاؤں گا۔ اگر تمہاری امی کے سامنے بات کروں گا تو وہ محسوس کریں گی کہ میری بیٹی کو پٹیاں پڑھا رہا ہے اور اسے بنگلہ دیش لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم جیسا کہو گے میں وہی کروں گی۔ اگلے دن اسما باجی کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے نعمان کو فون کر دیا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ نعمان تو جیسے پہلے سے ہی میرے لیے بیٹھا تھا، اس نے فوراً ایک گاڑی بھجوائی، میں اس میں بیٹھی اور وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے کر چلا گیا۔ اس نے مجھ سے ڈھیروں باتیں کی، اظہار محبت کیا اور پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بنگلہ دیش لے جانا چاہتا ہوں، تم وہاں نوکری کرو گی تو تمہاری شخصیت خود بخود بدل جائے گی۔ بنگلہ دیش بہت ترقی والا ملک ہے، اب ایسا بھی نہیں کہ تم وہاں جا کر خوش نہیں رہ پاؤ گی یا وہاں ترقی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کا جو صحیح والا شہر ہے، وہاں پر لڑکیاں بہت اچھا کھاتی پیتی ہیں اور اچھی نوکری بھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد تم دبئی چلی جانا، وہاں بھی تم جیسی لڑکیوں کے لیے بہت کام ہیں۔ میں اس وقت اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے لے چلو، میں تمہارا ہر صورت میں ساتھ دوں گی، محنت بھی کروں گی۔ کہنے لگا پر اس کی ایک شرط ہے، تم اپنی ماں کو مت بتانا، تمہاری ماں کہے گی کہ میرا ایک ہی سہارا ہے، وہ بھی مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہے۔ تم جب ایئرپورٹ پر چلی جاؤ گی تو پھر بنگلہ دیش پہنچ کر ہی اپنی ماں کو کال کرنا تاکہ وہ کچھ نہ کر سکے، ورنہ اگر ابھی تم نے ان کو بتا دیا تو وہ تم پر دباؤ ڈلوا کر تمہیں یہی روک دیں گی، کیونکہ ویسے بھی ہمارے کسی رشتہ دار کی مرضی نہیں ہے کہ تم باہر کام کرنے یا پڑھنے کے لیے جاؤ، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر شرما گئی تھی۔ میرے تو آنے والے دنوں کے بارے میں خواب ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اگلے دن منہ اندھیرے میں نعمان کے ساتھ نکل آئی تھی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے تو کاغذات بنے ہی نہیں، بس میں نعمان کی باتوں پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل آئی۔ نعمان مجھے بہت دور لے آیا، یہاں لا کر اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا یہیں پر رہو اور میرا انتظار کرو، اگر تمہیں یہاں سے کوئی گاڑی میں ڈال کر لے جائے تو آگے سے چو چا مت کرنا، ہم لوگ آگے جا کر پھر ملیں گے، ابھی تم یہیں گاڑی میں بیٹھو، تمہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ نعمان کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اور بھی لڑکیاں تھیں جو میرے ساتھ تھی اور ہم سب کو ایک بند گاڑی میں بٹھا کر بہت دور لے جایا گیا۔ گاڑی کے اندر مکمل اندھیرا تھا اور دم گھٹ رہا تھا۔ خیر کافی گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم لوگ سمندر کے کنارے رکے۔ مجھے لگا جیسے مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ یہ کئی دنوں پر محیط سفر تھا جس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ ہمیں اس دوران کھانے کو بھی کچھ خاص نہیں ملا تھا۔ اس قدر پریشان اور زندگی سے بدحال ہو گئی تھی کہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ میرا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے گھروں میں فون تھے جو کہ مجھے پتا ہوتا کہ میری ماں اس وقت کہاں ہے، اور میرے پاس نعمان کا دیا ہوا موبائل تھا جو میں نے ایک دن پہلے ہی استعمال کرنا سیکھا تھا۔ میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خیر اب میرے پاس رونے کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر موجود لڑکیوں کو بھی اسی طرح لایا گیا تھا، کوئی نوکری کی امید میں آئی تھی اور کوئی پڑھائی کے لیے۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ خیر میں نے ان لڑکیوں کو اپنی کہانی سنائی، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے نعمان مجھے یہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
لیکن میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں اور کیا کیا آنے والا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے سب لڑکیوں کو قد کی بنیاد پر الگ الگ کر دیا۔ چھوٹی لڑکیاں ایک طرف، لمبی اور کالی لڑکیاں ایک طرف۔ غرض یہ کہ لڑکیوں کے مختلف گروپ بن گئے تھے۔ مجھے بھی خوبصورت لڑکیوں کی فہرست میں رکھا گیا تھا۔ پھر ان سب نے ہمیں الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کر، ایک گاڑی ایک شہر تو دوسری گاڑی دوسرے شہر چل پڑی۔ میں جس گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کو جو آدمی چلا رہا تھا وہ ہم سب کو گالیاں بھی دے رہا تھا، لیکن ہم چپ چاپ بیٹھی تھی اور ہم کر بھی کیا سکتی تھی۔ ہم اب اس آدمی کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ آدمی گاڑی چلاتا ہوا ایک ایسی جگہ پر آ گیا جو تنگ و تاریک تھی، لیکن درمیان میں ایک کھلا گراؤنڈ تھا جہاں پر گاڑی کو روکا گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، اس آدمی نے ہم سب کو باہر نکلنے کا حکم دیا۔ ہم ڈری سہمی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں اس شہر کے بارے میں اور نہ ہی اس کے ماحول کے بارے میں کچھ پتہ تھا۔ میں چپ چاپ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا ہم سب سے کہہ رہا تھا کہ تم سب نے ہماری بات ماننی ہے۔ اگر کوئی لڑکی چالاکی دکھانے کی کوشش کرے گی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ میں رونے لگی تو مجھے روتا دیکھ کر ایک آدمی کی توجہ مجھ پر ہوئی تو وہ آدمی اندر گیا اور ایک عورت کو لے کر آیا۔ عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بڑی حقارت بھرے لہجے میں بولی، اس کو تو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ بہت عجیب سی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کا اردو کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا، لیکن باتیں مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ اس نے مجھے نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنائے اور بولی کہ تم ایک خوبصورت سونے کی چڑیا ہو، تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، آج رات تمہیں دلہن بنایا جائے گا، تمہاری شادی ہے، تم سمجھ گئی؟ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی، کہیں میری شادی نعمان سے تو نہیں ہو رہی؟ میرے دل میں ایک امید تھی جاگ اٹھی۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ نعمان میرا دولہا بنے گا۔ میری بات سن کر اس نے زور سے کہکا لگایا اور بولی، ہاں ہاں نعمان تمہارا دولہا بنے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہاری شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر تمہارے بچے اس جگہ کے مالک بنیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل تو بس نعمان کے نام پر ہی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح دلہن بننے میں ان لڑکیوں کی مدد کی تھی جو مجھے تیار کر رہی تھی، پر وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ میں اس قدر خوش کیسے ہوں۔ میں نے کہا، تم لوگ مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نعمان میرے بچپن کی محبت ہے، میری اس سے شادی ہو رہی ہے، میں اس لیے خوش تھی۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر افسوس کرنے لگی۔ شاید انہیں میرے انجام کے بارے میں پتہ تھا۔ ان کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ میرا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ خیر، مجھے دلہن بنا کر بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا، مگر وہ رات میری بربادی کی رات تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اب جو اس کمرے میں داخل ہوا وہ نعمان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک بوڑھا سیٹھ تھا جس کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا۔ سیٹھ نے خوش ہو کر پیسوں کی برسات کر دی تھی اور اب میں ایک طوائف بن چکی تھی۔ ایک رات میں ہی مجھ پر ساری حقیقتیں اشکار ہو چکی تھی کہ ہم جیسی عورتوں کی کیا عزت ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایسے نوٹنکیوں کے کہنے پر گھر سے دور آ جاتی ہیں، اور میرا برا حال تھا۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ اگر تم نے زیادہ رونا ڈالا تو تم پر اس سے زیادہ مصیبتیں مسلط کر دی جائیں گی، اس لیے تم جتنی خاموش رہو گی تمہاری زندگی اتنی ہی پرسکون ہوگی۔ میں اب کیا کر سکتی تھی؟ یہاں سے واپس جانے کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور جو تھوڑی بہت آزادی میری زندگی میں بچی تھی وہ بھی مجھ سے چھن کر رہ گئی۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری قیمت اب یہاں کم مل رہی ہے، ہم تمہیں دبئی لے کر جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کر تم پھولوں میں کھیلو گی، ہیرے پہنو گی اور زندگی میں ہر طرح کے عیش کرو گی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ یہ عیش، یہ کپڑے اور اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے تھی، مجھے تو ایک عزت والی زندگی چاہیے تھی۔ اس رات مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ جب میں دبئی پہنچی تو میرے حالات ایسے تھے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ اس خوبصورت زندان میں آ کر میرا دل اور زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ میں چاہتی تو یہاں سے بھاگ جاتی، کہیں نہ کہیں جا کر اپنا سر دے مارتی، کم از کم اپنی زندگی کا خاتمہ تو کر لیتی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ شاید مجھے زندگی میں کچھ بہتر ہونے کی امید تھی۔
میں بیٹھی رہی۔ اس طرح مجھے ایک بہت بڑے ہوٹل میں لے جایا گیا۔ وہاں لے جا کر مجھے سب سے پہلے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا جو بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ یہاں دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا تعلق شاید بھارت سے تھا۔ کہنے لگی، اب جو ہم کہیں گے تم وہی کھاؤ گی، جو ہم کہیں گے وہی پہنو گی، اور ہاں، تم پر روٹی اور سبزی تو بالکل ہی بند ہے، تمہیں یہ چیزیں نہیں کھانی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ خیر، اس دن سے مجھ پر روٹی اور باقی سبزی وغیرہ کھانے پر پابندی لگ گئی تھی۔ اب میں ایک ہی کمرے میں رہتی، مجھے مختلف قسم کی مشقیں کروائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں بس پورا دن یہی کام کرتی رہتی۔ ان لوگوں کا کام میری جسمانی نمائش کو بڑھانا تھا، اسی لیے مجھ پر طرح طرح کے تجربے کیے جاتے تھے۔ اب میں کافی حد تک خوبصورت بھی ہو گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد سے میری زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ کم از کم مجھ پر جسمانی تشدد تو نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بہت عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی، ورنہ تو میں خود کو بہت حسین سمجھنے لگی تھی۔ ہمارے ہوٹل میں ہی سبزیوں کا ایک سٹال لگا تھا جس میں سبزیاں بھی تھی، کھانے کی چیزیں بھی تھی۔ مجھے تو اپنا محلہ یاد آ رہا تھا جب میں نے ایک سٹال پر کٹی ہوئی مولی دیکھی، جس کو ہم لوگ بھی اسی طرح کاٹ کر کھایا کرتے تھے جب میں پاکستان میں ہوتی تھی۔ تو میں بھی ایسے ہی ریڑھی والوں سے کٹی ہوئی مولی لیتی، اس پر مسالہ لگا ہوتا، مزے لے لے کر کھاتی تھی۔ یہاں پر ایک سفید قسم کی پلیٹ میں مولیاں کٹی ہوئی پڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا دل للچایا۔ بہت دنوں سے میں پھیکے زیتون اور بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہی تھی جو کھانے کا میرا بالکل بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ میرا وزن اب بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ میں نہ دبلی تھی نہ زیادہ پتلی تھی، بلکہ بہت ہی صحت مند طریقے سے میری نشو و نما جاری تھی۔ تبھی میں نے وہ مولیاں دیکھ لی، میرا دل للچایا۔ میں اوپر والے فلور سے بھاگ کر نیچے فلور پر آئی اور ان مولیوں والی پلیٹ کو اٹھایا۔ آس پاس موجود سب لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ میں وہ مولیاں کھانے لگی۔ میرے پاس کھڑا آدمی مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، یہ ہیرا کہاں تھا؟ کس نے یہاں چھپا کر رکھا تھا؟ اس آدمی کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی وہاں پر وہ لڑکی آ گئی جس نے میرے کھانے پینے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس نے مجھ سے مولیوں والی پلیٹ چھین لی اور بولی، میں نے تمہیں 100 بار منع کیا تھا کہ ایسی چیزیں نہیں کھانی، یہ تو بنگلہ دیشی بھی نہیں کھاتی ہیں جن کے جسم لٹکے ہوتے ہیں، اور تم پر ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک تم ہو کہ تمہیں اپنے پیٹ پر ہی قابو نہیں ہے۔ آئندہ کسی قسم کی سبزی یا روٹی تم نہیں کھاؤ گی، جو تمہیں دیا جاتا ہے تم وہی کھاؤ گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ آدمی میرے بارے میں فکر مند ہو کر بولا کہ تم لوگوں نے اس لڑکی کو یہاں قید کر رکھا ہے۔ جی سر، یہ تو ہماری پالیسی ہے اور یہ ہوٹل کی طرف سے ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی یہ دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ شاید اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی، لیکن میں سمجھی کہ میں اسے بھول چکی ہوں گی۔ 2-3 دن گزرے تھے کہ ہمارے ہوٹل پر وہ آدمی دوبارہ آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ میں اس پاکستانی لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی جب مجھ سے ملا، میری معصومیت اور خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ میری عمر صرف 18 سال تھی۔ کہنے لگا، تمہیں ان لوگوں نے یہاں قید کر کے رکھا ہے، تمہیں اس طرح کی چیزیں اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ تم زیادہ عرصے تک جوان رہو اور ان کے کام آ سکو۔ یہ تمہارا بہت بڑا سودا کریں گے، ابھی تم ان سے واقف نہیں ہو۔ تم پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ تمہیں دنیا بھر کی مشہور طوائف بنانا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم یہی سب کرتی رہی تو تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر تم آزادی چاہتی ہو تو تمہیں ایک بار ہمت کرنا ہوگی۔ کل پرسوں میں دوبارہ آؤں گا۔ اگر تم سے پولیس والے پوچھیں کہ تمہیں یہاں قید کیا گیا ہے تو تم ہاں میں سر ہلا دینا اور چیخ چیخ کر اپنی مظلومیت کی داستان سنانا، ورنہ تم روز یہاں پر بکتی رہو گی اور ناچتی رہو گی۔ تمہاری کوئی زندگی اور آخرت نہیں ہوگی۔ میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں وہی کروں گی جو اس نے مجھے کہا ہے۔ 2 دن بعد پولیس نے ہمارے ہوٹل پر چھاپا مارا۔ ان کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا۔ پولیس والوں کو اس لڑکی نے بتایا کہ ہم نے یہاں پر اسے ہر قسم کی سہولت دے رکھی ہے، یہ یہاں پر بہت خوش ہے۔ میں نے چیخ چیخ کر اسی طرح اپنی مظلومیت کا رونا رویا جیسے اس آدمی نے مجھے کہا تھا۔
سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ شاید ان کی نظر میں غدار تھی، لیکن میں اپنے ساتھ وفا کر رہی تھی۔ میں یہاں سے نکلنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے آزادی دلوا دی اور وہ شیخ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ بہت ہی نیک اور ہمدرد انسان تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی پرسکون رہے گی، پر یہاں آ کر بھی بہت سارے درد اور تکلیف میری منتظر تھی۔ شیخ صاحب کی پہلے ہی 3 بیویاں تھیں۔ وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی بنا کر لائے تھے۔ زندگی اگرچہ بہت حسین ہے، پر عزت کا احساس مجھے ابھی نہیں ہوتا، کیونکہ شیخ صاحب بھی مجھے بس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے مجھ سے محبت نہیں کی اور نہ ہی میرا خیال رکھا۔ میں آج بھی اپنی زندگی کے ان سنہری دنوں کو یاد کر کے روتی ہوں جن میں یہ عیش و عشرت تھی، نہ اس طرح کے کپڑے جوتے اور نہ طرح طرح کے کھانے، لیکن سکون تھا اور عزت تھی۔ کاش میں اپنی ماں تک دوبارہ پہنچ سکوں۔ پتہ نہیں میری ماں کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی۔